اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں حکیم داس شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں آصف احمد یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے گردے مثانے میں پتھری کے بارے میں۔ گردے مثانے میں پتھری کیوں بنتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اس کے علامات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے لیے ایک بہترین مجرب نسخہ ہے جس کے استعمال سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پتھری چاہے گردے میں ہے چاہے مثانے میں ہے خارج ہو جائے گی۔ ناظرین، جو گردے کی پتھری ہے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اس کی تین اقسام ہیں۔ گردوں کی پتھری کی تین اقسام ہیں۔ ایک ہوتی ہے کیلشیم کی وجہ سے، کیلشیم کی پتھری ہوتی ہے، ایگزالک ایسڈ کی پتھری ہوتی ہے، اور تیسری ہوتی ہے یورک ایسڈ کی پتھری۔ اب یہ ہوتا کیا ہے، جو گردے ہمارے یہ فاسد مادے جو ہوتے ہیں، جو فاسد مادے ہوتے ہیں ہمارے خون میں، ہمارے جسم میں، یہ ان کو خارج کرتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو ہم جو گردے ہیں یہ صحیح اگر کام نہ کر رہے ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ فاسد مادے جو ہے وہ گردوں میں رکنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک ریت کی صورت میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ تو ریت جو ہے یہ اکٹھی ہوتی ہوتی چھوٹی چھوٹی کنکریاں بن جاتی ہیں، کنکریوں سے پھر یہ جو ہے بڑی پتھری بن جاتی ہے۔ اب یہ جو پتھری ہے یہ ایک گردے میں بھی ہو سکتی ہے، دو گردوں میں بھی دونوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو گردے میں پتھری بنتی ہے یہ طویل مدت تک رہ سکتی ہے۔ جب تک گردے میں رہے گی اس وقت تک مریض کو تکلیف نہیں ہوتی۔ جب یہ حرکت کرتی ہے، حرکت کر کے جب یہ باہر آنے لگتی ہے، باہر آتی ہے، تو اس وقت جو ہے یہ مریض کو بہت زیادہ شدید تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بڑا سلو سے ہوتا ہے، یہ جو موشن ہوتا ہے، یہ جو اس کی حرکت ہوتی ہے جو پتھری کی بڑی سلو ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے مریض کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، زیادہ دیر تک تکلیف رہ سکتی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، مثال طور پہ ہم کیلشیم والی جو پڑیاں ہوتی ہیں یہ اگر آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا کیلشیم والی جو گولیاں ہوتی ہیں، یا کوئی ایسی آپ غذا استعمال کرتے ہیں جس میں کیلشیم زیادہ ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ کیلشیم جو ہے وہ خارج نہیں ہو سکتا۔ زیادہ خارج نہ ہونے کی وجہ سے وہ گردوں میں رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ گردوں میں رکنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر پتھری کی صورت اختیار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یورک ایسڈ ہے، اگر آپ یورک ایسڈ والی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، جو غذائیں پیورین پیدا کرتی ہیں، پھر پیورین سے یورک ایسڈ بنتا ہے، تو یورک ایسڈ جو ہے وہ جب آپ خارج نہیں کرتے، گردے جو ہے وہ خارج نہیں کر سکتے پانی کم پینے کی وجہ سے، تو یہ بھی گردوں میں رکنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر یورک ایسڈ کی پتھری بن جاتی ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے، جب یہ پتھری جو گردوں سے خارج ہوتی ہے، نکلنے لگتی ہے، تو یہ پیشاب گردوں سے مثانے کی طرف جو ہے اس کی نالی ہوتی ہے، جو گردے پیشاب جو ہے وہ مثانے کی طرف پہنچاتے ہیں، تو اسی نالی میں جب پتھری آ جاتی ہے اس وقت تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ سلو موشن میں جو ہے یہ مثانے کی طرف آتی ہے۔ اس وقت کہ محسوس کیا ہوتا ہے، درد جو ہوتا ہے، جو گردوں میں پتھری کی وجہ سے درد ہوتا ہے، یہ درد جو ہے یہ گردوں سے مثانے کی طرف چلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ مطلب کہ جو پیچھے کمر کی طرف جو گردے ہوتے ہیں، جب ان سے پتھری نکلتی ہے نالی میں آ جاتی ہے، نالی سے یہ مثانے کی طرف سفر کرتی ہے، تو جیسے جیسے یہ سفر کرتی ہے درد بھی ویسے ویسے جو ہے وہ چلتا جاتا ہے، اور جب پتھری مثانے میں آ جاتی ہے تو درد بھی مثانے میں محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ اب یہ چونکہ طویل مدتی جو ہے یہ سفر ہوتا ہے، اس لیے مریض کو زیادہ دن تکلیف سہنا پڑتی ہے۔ اب اس کا بہترین علاج ہے، بہت ہی آسان علاج آپ کو میں بتاؤں گا۔ اگر آپ ہاسپٹل میں جائیں گے، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تو اس نے آپ کو آپریشن ہی بتانا ہے کہ اس کا لیزر آپریشن کر دیتے ہیں، شوام سے آپریشن کر دیتے ہیں۔ اگر آپ آپریشن کرائیں گے تو ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے، ہم نے اس کا دیکھا ہے، ہمارے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں ایسے، وہ آپریشن کروا کے آ جاتے ہیں، پتھری وہ خارج کروا لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، 1 سال بعد 2 سال بعد وہ پتھری دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے، دوبارہ پتھری بن جاتی ہے، تو پھر اس آپریشن کا، اس پیسے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک تو مطلب کہ پیسے کا ضیاع بھی ہو گیا، آپریشن بھی کروا لیا، پتھری پھر بھی ادھر کی ادھر ہے۔ آپ کو بہترین مجرب نسخہ بتاؤں گا، انشاءاللہ آپریشن سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ بغیر آپریشن کے پتھری جو ہے یہ خارج ہو جائے گی صرف 1 ہفتے میں، 8 دن کے اندر اندر، چاہے گردوں میں ہے چاہے مثانے میں ہے، پتھری جو ہے یہ خارج ہو جائے گی۔ اب گردوں اور مثانے سے پتھری خارج کرنے کے لیے آپ کو میں نسخہ بتا دیتا ہوں، بہت آسان نسخہ ہے، آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے۔ میں آپ کو نسخے طرف لے کے چلتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارے چینل آصف احمد یوٹیوب چینل لائک شیئر ضرور کر دیں۔ ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئکن کی آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بر وقت آپ کے نوٹیفکیشن میں آپ کو مل جائے گی۔ اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے، آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے،
آپ کو ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو مل جائے گی. بچوں کے امراض ہیں، زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض ہیں، چاہے بزرگوں کے امراض ہیں یا کسی بھی قسم کے جنرل امراض ہیں، انشاءاللہ آپ کو ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو مل جائے گی. مکمل تفصیلی ویڈیوز ہوتی ہیں، وجوہات، علامات اور نسخہ بھی اس میں بتایا ہوتا ہے. اگر آپ کو آپ کے کسی دوست، احباب، رشتہ دار کو کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کرائیں. انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی. تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں. نسخے کا اجزاء نوٹ کر لیں. تو آپ نے کرنا کیا ہے، لیموں کا رس آپ لینا ہے 1 چمچ، مطلب کہ 1 عدد لیموں لینا ہے، اس کا آپ نے رس نکال لینا ہے. اس کے بعد آپ نے زیتون کا تیل لینا ہے 1 چمچ، جو ہوتے ہیں جو آپ لینے ہیں 5 گرام، گوکھرو آپ لینا ہے 3 گرام. اس کے بعد آپ نے حسب ذائقہ جو ہے یہ آپ نے شہد لے لینا ہے. اب آپ نے اس کو بنانا کیسے، بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں. آپ نے کیا کرنا ہے، گوکھرو اور جو کو آپ نے 2 کپ پانی میں آپ نے ان کو بوائل کرنا ہے، مطلب کہ ان کو پکانا ہے. جب یہ 1 کپ پانی رہ جائے اس وقت آپ نے اس کو اتار لینا ہے. اتار کر آپ نے اس کو چھان لینا ہے. چھاننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں 1 جو لیموں ہے اس کا رس آپ نے نچوڑ لینا اور 1 چمچ زیتون کا تیل آپ نے اس میں شامل کر لینا. اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے اس میں حسب ذائقہ جو ہے شہد شامل کر کے آپ نے صبح نہار منہ پینا ہے اور اسی طرح آپ نے شام کو پینا ہے. یہ جو نسخہ بتایا یہ 1 خوراک ہے، یہ آپ کی 1 خوراک ہے اور اسی طرح آپ نے شام کو بھی بنا کر 1 خوراک استعمال کرنی ہے. 4-5 دن کے بعد آپ کو پیشاب کی رنگت تبدیل نظر آتی ہوئی محسوس ہوگی، رنگت پیشاب کی تبدیل ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ نسخہ کام کر رہا ہے اور پتھری جو ہے وہ خارج ہو رہی ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 1 ہفتے کے اندر 8 دن کے اندر جو مثانے میں گردوں میں پتھری ہے چاہے مثانے میں پتھری ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا فنکشن بتاتا ہوں کہ گوکھرو کا کیا کام ہے اور جو کا تیل جو ہے اس کا کیا کام ہے، لیموں کے رس کا کیا کام ہے. لیموں جو ہے، لیموں پتھری کو تحلیل کرنے کی خاصیت رکھتا ہے اور اسی طرح جو ہے جو ہے پیشاب کی نالی کے تناؤ کو کم کرتا ہے. اور اسی طرح جو گوکھرو ہے یہ بھی گردے مثانے کی پتھری کو تحلیل کرتا ہے. اور جو زیتون کا تیل ہے یہ پیشاب کی نالی میں جو مطلب کہ چکنائی کی ضرورت ہوتی ہے، مناسب چکنائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو زیتون کا تیل ہے یہ چکنائی فراہم کرتا ہے. بہت زبردست نسخہ ہے گردے مثانے کی پتھری خارج کرنے کے لیے. 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے، آپ کو آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کے پریشر سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور پتھری بھی خارج ہو جائے گی. بہت زبردست نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.